محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں بھی سورۃ الاحزاب کی اسی آیت مبارکہ کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وصف کو اور اس خصلت کو اور اس خصوصیت کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کے بعد سلسلہ نبوت منقطع ہے، ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ سچی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی آمد ہو یا آپ کی رسالت ہو، اللہ سبحانہ و تعالی نے باقی انبیاء کرام علیہ السلام سے ہٹ کے ایک نرالا انوکھا انداز اختیار فرمایا ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ کی نبوت اور آپ کے ختم نبوت ہونے کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالی نے لوح محفوظ میں انسانوں کے پیدا کرنے سے ہزارہا سال پہلے لکھ دیا تھا۔ یہ کوئی بات میں نے اپنی جانب سے نہیں کہی تھی، بلکہ مسند امام احمد میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، فی ام الکتاب لخاتم النبیین، اور ام الکتاب میں، ام الکتاب سے مراد یہاں صحیفہ تقدیر ہے، اس صحیفہ تقدیر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے خاتم النبیین لکھا۔ وَأَنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينِهِ، جب اس وقت کہ آدم علیہ السلام ابھی ان کی مٹی گوئی جا رہی تھی، سنواری جا رہی تھی، میری نبوت کا اور میرے ختم نبوت کا دونوں کا اعلان اللہ رب العزت نے اس وقت کر دیا۔ بلکہ اسی حدیث میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میں ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مظہر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا، بیت اللہ بنایا، تو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ یہاں اپنا ایک رسول مبعوث فرما۔ اس دعا سے مراد خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مراد تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو صاف فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے بنی اسرائیل میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں میں ان کی بشارت دیتا ہوں، اور ان کا نام احمد ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، حتیٰ کہ اس سے پہلے بھی ہمارے بر صغیر میں بدھ مذہب، ہندو مذہب ہے، بلکہ ہندو مذہب ہو یا عیسائیوں سے قدیم مذہب زرتشت کا، آتش پرستوں کا ہو،
ان تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری باتیں آپ سے کہوں جو اس حوالے سے تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ آج آنے میں تاخیر ہوئی تو کوئی باعث تاخیر بھی تھا، میں نے عرض کیا ہے آپ سے، جس وجہ سے یہ پوری بات نہیں کہہ پا رہا۔ تورات کی بشارت ہو، انجیل کی بشارت ہو، زبور کی بشارت ہو، یا ہندو مت کی کتابوں کی، بدھ مت کی کتابوں کی بشارت ہو، علماء کرام نے اس موضوع پر تصانیف مستقل کتابیں لکھی، ان تمام مذہبی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت، حتیٰ کہ ہندو مت میں تورات ہی کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ہجرت کا بھی تذکرہ ہے کہ آپ ہجرت کریں گے مکہ مکرمہ سے ایک اور شہر کی طرف۔ یعنی یہ بشارت انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان انبیاء نے امتوں کو دی۔ اور آپ کی ولادت بسعادت سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ ابرہ آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اہل مکہ نے، جن کے سردار اس وقت عبد المطلب تھے، انہوں نے جا کے ابرہ سے جا کے بات کی کہ تم نے ہمارے اونٹ اور ہمارے جانور قبضے میں لے لیے ہیں، ہمارے جانور چھوڑ دو۔ وہ آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اس نے یمن میں ایک اور گھر بنا رکھا تھا بیت اللہ کے مقابلے میں کہ لوگ یہاں آئیں اور یہاں طواف کریں، اس کا حج کریں اور اس کا طواف کریں، اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے۔ آتے ہی اس نے راستے میں اہل مکہ کے جو جانور تھے ان کو قبضے میں لے لیا، حتیٰ کہ اب سردار عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، وہ بھی اس نے قبضے میں لی۔ سردار عبد المطلب اور دوسرے قریشی سردار ابرہہ سے ملے اور انہیں کہا کہ ہمارے اونٹ چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا بڑے عجیب لوگ ہو، میں تو تمہارا یہ معبد خانہ ڈھانے آیا ہوں اور تمہیں اونٹوں کی فکر پڑی ہے۔ سردار عبد المطلب نے فرمایا اونٹ تو ہمارے ہیں، اس لیے یہ ہمیں واپس کر دو، جس کا وہ گھر ہے وہ اس کی آپ حفاظت کر لے گا، جس کا وہ گھر ہے اس کی وہ خود حفاظت کر لے گا، ہم تمہارے ساتھ لڑنے کی سخت نہیں رکھتے۔ ہاتھیوں کا لشکر جراب لے کے آیا تھا، اور سردار عبد المطلب نے کہا ساتھیوں سے کہ پہاڑوں پر چڑھ جاؤ اردا گرد، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مزدلفہ سے منا کے درمیان جو جگہ ہے، اس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، جن کی چونچوں میں بھی کینکریاں اور ان کے ہاتھوں میں بھی، ان کے پنجوں میں بھی کینکریاں۔ وہ کینکریاں کیا تھیں؟ یہی سمجھنا چاہیے کہ ایٹم بم تھے، وہ جس پر گرتے تھے بھوسا بن جاتے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے اسی طرح کر دیا اللہ ذوالجلال والاکرام۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیوں کیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر کی تولیت تو اپنے نبی محمد رسول اللہ کو دینا چاہتے تھے۔ اگر یہ گھر گر جاتا تو تولیت کیسے ملتی؟ گویا یہ بھی، اس کا تحفظ بھی نبی علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی بیت اللہ کا یہ تحفظ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی آمد کی یوں سمجھیے کہ پیش قدمی ہے۔ آپ کے استقبال کے دور پر جہاں آپ کا آنا تھا، جہاں کی تولیت ملنی تھی، جہاں کی حکمرانی ملنی تھی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کو محفوظ کر دیا اس ابرا سے اور اس کے لشکر جرار سے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلال الافہام میں ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی محمد کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی احمد کے نام پر۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، بہت تعریف کی گئی ہو، مفعول کا صیغہ ہے، بہت تعریف کی گئی ہو۔ تورات کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام جیسی عظمت کا اور کوئی نبی نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی عظمت شان جیسا اور کوئی نبی نہیں ہوا، اور ہے بھی یہ حقیقت۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ میرے بعد آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری عظمت اور میرے مقام کا تم اعتراف کرتے ہو، لیکن میں اس کا اعتراف کرتا ہوں جس کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ ذو الجلال کی سراخوانی کرنے والے تھے، انکساری، عاجزی اور فروتنی کا مرکب تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نالائکی کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹوکا۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میری آنکھوں نے غلطی کی ہے، تم نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو میری آنکھوں نے غلطی کی ہے تجھے سمجھنے میں اور جانچنے میں۔ اللہ کا نام لے کے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کے نام کا اس حیا اور پاسداری اور اللہ رب العزت کی عظمت کا یہ عالم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اور ان کے نزدیک۔ تو انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ میں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں، لیکن جو میرے بعد ہے وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، وہ بہت زیادہ احمد، یہ اسم تفصیل ہے، احمد بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ اور امر واقعہ بھی یہ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں انسانوں جنوں میں اللہ کی حمد و ثنا کہنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ اسی اللہ کی تعریف اور ثنا کا نتیجہ، اور اس کے بدلے میں اللہ ذو الجلال والاکرام کا یوں سمجھیے کہ اعزاز و اکرام، بیدی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا نام حمادون ہے، میری امت بھی اللہ کی حمد و ثنا کہنے والی ہے، میری امت بھی حمد و ثنا کہنے والی، یعنی آپ محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، اور آپ کو لوائے حمد حاصل ہے، آپ کو مقام محمود حاصل ہے۔ اختصاراً سمجھیے، آپ کو مقام محمود حاصل ہے، مقام شفاعت حاصل ہے، اور آپ کی امت حمادون کے لقب سے مرتب ہے، حمادون کے لقب سے ملقب ہے۔ اور یہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ امتی حمادون، میری امت حمادون ہے، اور فرشتے اسی لقب سے امت کو پہچانیں گے اور پکاریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی علیہ السلام کا تذکرہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب لطیف بات کہی، اور روض العنف میں وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اختتام پر عموماً مسنون طریقہ بھی یہی ہے
اور عموماً فطرت بھی انسان کی یہی ہے کہ وہ کام نپٹانے کے بعد کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کام مکمل ہو گیا. ہم کہتے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ کام مکمل ہو گیا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے کئی مقام پر یہی بات ارشاد فرمائی. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سورہ زمر کی آخری آیت. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. دونوں کا فیصلہ ہو چکنے کے بعد بالآخر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. دونوں کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان حق کا فیصلہ ہو چکا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ کا شکر ہے معاملہ نمٹ گیا، قضیہ ختم ہو گیا، حساب کتاب کا معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ جنت میں اور یہ جہنم میں. اسی طرح پہلی امتوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے سورۃ الانعام میں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ان ظالموں کی جڑ کٹ گئی، ان ظالموں کی جڑ کٹ گئی. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ کا شکر ہے. خش دور جہاں پاک. فارسی کا جملہ ہے خش دور جہاں پاک. گندگی ختم ہو گئی، جہان پاک ہو گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ دیکھیے خاتمہ اعمال پر بھی ایک اور موقع وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصبغہ وجعل لہ مخرجا. یہ اللہ ذوالجلال کی حمد کہتے ہیں. کھانے کے بعد بھی، پینے کے بعد بھی، بال و برات سے فارغ ہوتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب غفرانک. یہ دعائیں نبی، یعنی ہر چیز کی فراغت کے بعد، اختتام کے بعد اللہ کا شکر ہے. معاملہ نبٹ گیا. سفر سے واپس آتے تو نبی علیہ السلام کی دعا کی آئبونا تائبونا عابدونا حامدونا لربنا حامدون. آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. واپس آنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اپنے رب کی حمد کہنے والے. آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. واپسی پر بھی جب مدینہ طیبہ کی در و دیوار دیکھتے تو نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر کام کے اختتام پر فطرت بھی یہی ہے انسان کی، نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی ہے. بلکہ سنت اللہ یہ کہنا چاہیے، سنت اللہ یہ ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اختتام پر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. نبی علیہ انبیاء کو اللہ ذوالجلال نے نبی بنایا، یعنی سب کو اللہ نے نبوت دی، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو آپ کا نام بھی احمد اور محمد رکھ دیا گیا. آپ کو جو کتاب دی اس کی ابتدا الحمد سے کی گئی، اس کی ابتدا بھی الحمد سے کی گئی. یہ ساری چیزیں اس بات کا قرینہ ہے. سہیلی لکھتے ہیں کہ الحمدللہ نبوت کا معاملہ ختم ہو چکا. بات سمجھے؟ الحمدللہ وہ جو اللہ نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے جو فرمایا تھا کہ میری طرف سے ہدایت دینے والے آئیں گے، وہ ہدایت دینے والے آتے رہے اور الحمدللہ آج وہ معاملہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر کبیر، وہ معاملہ ختم ہو گیا. یعنی یہ الحمد کا اس طرح تکرار اور نبی علیہ السلام کے یہ اسماء گرامی یہ خود دلیل ہیں نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کی. اور یہی نہیں بلکہ دیکھیے ایک اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا. اللہ اکبر کہ آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا
تو پیدا کرتے ہی آپ کے یہ شانوں کے درمیان ختم نبوت کی اللہ نے مہر ہی لگا دی، مہر لگا دی۔ دو شانوں کے درمیان نبی علیہ السلام کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ بچپن میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، جب 14 سال کے تھے، جس وقت معراج ہوئی تھی، جس وقت نبوت کی ابتدا ہوئی ہے، 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ اور یہاں یہ بات عرض کر دوں، شق صدر میں دل نکالا جبرائیل علیہ السلام نے، دل کو صاف کیا۔ کس سے؟ آپ ذبح جانور کرتے ہیں، دل کو کاٹتے ہیں، درمیان میں سیاہ جمع ہوا خون نکلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ دل میں بھی اسی طرح سیاہی جمی ہوئی تھی۔ جبرائیل نے کس سے دھویا؟ برف سے، برف کے پانی سے، برف کے پانی سے، زمزم اور برف کے پانی سے دھویا جبرائیل امین نے۔ کیوں؟ کہ دل میں شیطانی اثرات کا اثر نہ رہے، یہ دھل جائے۔ گناہوں کا اثر جو ہے نا وہ ٹھنڈے پانی سے دھلے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کی ابتدا میں، اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب ونقنی من الذنوب کما نقیت الثوب الابیض من الدنس واغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ برف سے دھو دو۔ یقین جانیے پہلے بھی یہ بات کبھی ذہن میں آتی تھی کہ کپڑے کو برف سے دھونے سے تو میل صاف نہیں ہوتی، تو گرم پانی سے دھونے سے ہوتی ہے صاف، ٹھنڈے پانی سے تو نہیں صاف ہوتا ہے کپڑا۔ ہاں، لیکن یہ گناہوں کی علائش ٹھنڈے پانی سے، گناہ کے اثرات گرم ہوتے ہیں۔ کیوں گرم ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ یتیم کا مال نہیں کھاتے بلکہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ جہنم کے انگارے، یہ گناہ کے انگارے ہیں جو جہنم کا رنگ قیامت کے دن اپنا لیں گے۔ اسی طرح نافرمانی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک جہنم کے انگارے ہیں، وہ گناہ ہیں، ان کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ کس سے؟ بالماء والثلج والبرد۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے استدلال کیا ہے سنن نسائی میں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ زیادہ بہتر ہے گرم پانی سے۔ کیوں؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سنا ہے نا آپ نے علماء سے؟ اب یہ گناہ کس سے دھلتے ہیں؟ پانی سے تو دھل ہی جاتے ہیں، لیکن اگر چہی خوب ہو کہ وہ پانی ہو جو بالماء والثلج والبرد ہو، جس بلد اور سلج سے حضرت جبرائیل نے نبی علیہ السلام کا دل وہ دھویا تھا، جس سے آپ کا دل دھویا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عجیب استدلال ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا، سنن نسائی۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ اللہ ذوالجلال نے ایسا اہتمام کیا کہ ایسا اہتمام کسی اور کی نبوت کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا۔ آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے تو آپ کی قبر مبارک پر اللہ ذوالجلال نے ختم نبوت کی مہر لگائی۔ بعض کہتے ہیں کہ جس وقت شق قمر ہوا ہے اس وقت، اور بعض کہتے ہیں نہیں، پیدائش ہی کے وقت اللہ ذوالجلال نے یہ مہر پیوند کر دی تھی۔ جیسے بٹن ہوتا ہے، بٹن کے اوپر دھاگا لگا دے، دھاگا لگا دے، اس نما کا وہ مہر تھی، اس نما قسم کی وہ مہر تھی جو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان بین کتفہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین،
نبی علیہ السلام کی دونوں شانوں کے درمیان مہر تھی اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے جا کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ان ابن اختی وجن، کہ میرے بیٹے کو، یہ میرے بھتیجے کو، بھنیوے کو تکلیف ہے، درد ہے۔ فمسا راسی ودعالی بربرکہ، نبی علیہ السلام نے میرے سر پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ فرماتے ہیں ثم توضا فشربت من وضوئہ، پھر آپ نے وضو فرمایا اور وضو کا بچا ہوا پانی میں نے پیا۔ ثم قمت خلف دارہ، میں آپ کے پیچھے ہوا، فنظرت الی خاتم النبوہ بین کتفیہ، میں نبی علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کو نبی ہی نہیں بنایا، خاتم النبی ہی نہیں بنایا، بلکہ آپ کے جسد اطہر پر ختم نبوت کی علامت بھی لگا دی۔ کیوں بھائی؟ وہ بوتل کے اوپر منہ بند کرتے ہیں، اس پر سیل بند کرتے ہیں، سیل بند کس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اب کھل پاتی نہیں۔ یہ علامت تھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی۔ یہ ختم نبوت کی کیا تھی؟ علامت تھی۔ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ختم نبوت ہمارے لیے اللہ ذوالجلال کی ایک رحمت ہے، ایک رحمت ہے۔ اقبال مرحوم نے بھی کہا تھا لا نبی آبادی نے احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ لا نبی آبادی نے احسان خداست، یہ اللہ ذوالجلال کا احسان ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ نبوت رحمت ضرور ہے، اللہ نے نبی بھیجے، لیکن اب نبی نہ آنا ہمارے لیے رحمت ہے۔ پہلے نبی کا نہ آنا وہاں معرومی تھی، نبی آتے رہے امتوں کی اصلاح کے لیے، ان کی رحمت کے لیے۔ اب اس امت کے لیے نبی کا نہ آنا رحمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کیوں؟ اختصار سے سمجھیے کہ نبی جو بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر نبی علیہ السلام، ایک نبی کا انکار سب نبیوں کے انکار کے مترادف، ایک نبی کا انکار۔ اب یہی وجہ ہے کہ عیسائی، یہودی حضرت عیسیٰ کے انکار کی وجہ سے وہ کافر قرار پائے، اور عیسائی اور یہودی نبی علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے وہ کافر قرار پائے۔ وہ کافر قرار کیوں؟ انہوں نے ایک نبی کا انکار کیا، ان دونوں نے ایک نبی کا انکار کیا، پھر ان دونوں نے ایک اور نبی کا انکار کیا۔ اب اللہ کے نبی کے بعد اگر اور کوئی نبی آنا ہوتا اور تو اس پر ایمان لازم ہوتا یا نہ؟ ایمان لازم ہوتا۔ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح بعض اس کو مانتے بعض نہ مانتے، ماننے والے اللہ کے مقرب ہوتے اور نہ ماننے والے کافر ٹھہرتے۔ اللہ ذوالجلال کا اس امت پر احسان ہے کہ بحیثیت مجموعی اللہ ذوالجلال نے اس امت کو اس گمراہی سے بچایا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ لا نبی آبادی نے احسان خداست، کہ اس امت کو اس گمراہی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بچایا ہے۔ یہ نہیں کہ نبوت تو رحمت ہوتی ہے، جس طرح کے قادیانی یہ باتیں کرتے ہیں کہ نبوت تو رحمت ہوتی ہے، تم اس امت کے لیے اس رحمت کا دروازہ کیوں بند کرتے ہو؟
وہ احمقو اس امت کے لیے دروازہ بند اس لیے ہے کہ یہ امت گمراہی سے بچ جائے. یہ رحمت تھی جب سب نبی آتے رہے. یہ اب رحمت نہیں ہے بلکہ اب دجل ہے، اب کذب ہے، اب جھوٹ ہے، اب فراڈ ہے. نبی علیہ السلام کے بعد جو مدعی ہے نبوت، نبی کے بعد جو مدعی ہے نبوت. اور یہاں یہ بھی دیکھیے اللہ نے کیسا اہتمام کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کی بشارت دی ہے تو احمد نام 550 سال تک کسی ماں اور کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نہیں رکھا. محمد نام رکھا ہے. حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ 15 افراد ہوئے ہیں جو محمد کے نام پر ہیں نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان. لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ ان بشارتوں کے تناظر میں ہم اپنے بیٹے کو نبوت کے طور پر پیش کریں محمد نام رکھنے کے باوجود. لیکن یہ غلام احمد ہونے کے باوجود کہتا ہے میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سمجھے یہ بات؟ یہ غلام احمد ہے اور ان کا نام محمد تھا. انہیں جرت نہیں ہوئی. اس بدمعاش کو اتنی جرت ہے کہ یہ غلام احمد بھی ہے. کاش کہ یہ غلام احمد ہوتا تو پھر یہ حماقت نہ کرتا. یہ غلام احمد ہے ہی نہیں بلکہ یہ غلام الشیطان ہے. غلام الشیطان ہے. غلام یہودی اور غلام نصارہ ہے. اللہ کے رسول کا غلام ہوتا تو اللہ کے رسول کے تقابل میں نہ آتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آپ کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے. آپ کے ساتھ ہمارا ناطہ دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام جوڑے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.